بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے 7 جوان بہنیں اور وفادار کتے کا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی سنادا کتا اصل میں کون تھا۔ بیٹیوں کا باپ جب حج پر گیا تو پیچھے باپ کی 7 جوان بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سنادا کتے کی وفاداری کیسی نکلی؟ جو بڑوں کی بات نہیں سنتا ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ حیرت انگیز اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ستیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام سنادا تھا۔ سنادا سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی اور نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ سنادا سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ سنادا اصل میں کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزرا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گنہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئی اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، سنادا ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر ان کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔
اسے یقین تھا کہ سنادا کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ سنادا ان کے ساتھ تھا اور سارا دن سین میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا تھا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، بیٹا، پیاری بانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو۔ دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ سنادا پاس ہی پڑا تھا، وہ ایک دم بونکنے لگا، یعنی میں سنادا ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ سنادا جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ سنادا کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں کھا نہیں سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بونکتا رہا، میں بھی سنادا ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بانجیوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم۔ دیکھو میں تمہارے لیے بہت خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ نہ نہ، عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ خود نہ آئیں، اور پھر ہمارا کتا سنادا ساری رات بونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی، تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں، ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولیں؟ واہ، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنا رہی ہے۔
عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازے نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے ہٹا دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی۔ خالہ جان تشریف لائیں مگر راستے میں سناٹا کھڑا تھا۔ وہ غصے کے مارے زور زور سے بونک رہا تھا اور چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اٹھتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دوں گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف۔ وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے خالہ کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردے کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو عائشہ نے کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، چھڑیوں کی طرح تیز اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی مانند پنکھاڑنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن نے جواب دیا۔ چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نکل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ ان بے وقوفوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا کہ پہلے میرا منہ کھاؤ، جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اس سے یہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھیں کھاؤ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ اب وہ 7ویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، سین میں ڈھونڈا۔ آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چھپکے سے پوٹلی نکالی جس میں سناٹا کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے راکھ کا ہر ذرہ سناٹا بن گیا ہو اور بونک بونک کر کہہ رہا ہے کہ میں سناٹا ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی ہڈیاں بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بولتی جا رہی تھی، میں سناٹا ہوں، میں سناٹا ہوں،
ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔ جو بڑوں کی بات نہیں سنتا اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے، لالچ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے گڑھے تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔